بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمؤمنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، محترم ساتھیوں، میرے ہر دل عزیز بچوں، ربیع الاول شریف کا چاند عالم انسانیت پر سایہ فکن ہے. ماہ ربیع الاول جیسا کہ ہر مومن کا بچہ جانتا ہے، یہ ماہ مبارک، یہ ماہ مسعود آقائے کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، حضور سیدنا و سید الکل سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، آپ کی مقدس و مطہر پیدائش کا مہینہ ہے. اسی مہینے کی 12 تاریخ کو ہم سب کے آقا مولا، ساری کائنات کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، تمام رسولوں کے رسول، تمام نبیوں کے نبی، تمام آقاؤں کے آقا، تمام پیغمبروں کے پیغمبر، تمام قدوسیوں میں سب سے مقدس، جن کی شان یہ ہے، کہنے والے نے کہا ہے سارے جہاں والوں کے نبی ہیں، سارے جہاں والوں کے نبی ہیں، اور خدا کے بعد یہی ہیں. جتنے نبی ہیں، جتنے ولی ہیں، جتنے نبی ہیں، جتنے ولی ہیں، سب کی نگاہیں ان پہ جمی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اس بارگاہ مقدس حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسی میں ایک مرتبہ خصوصی طور پر اس ماہ مقدس کے تعلق سے اور اس ولادت مقدس کے تعلق سے درود مقدس بآواز بلند عاشقانہ انداز میں پڑھ لیا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ وہ درود مقدس ہے جو آنے والے پیغمبر 12 تاریخ کو پیدا ہونے والے پیغمبر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ سے یہ درود پاک پڑھا گیا ہے اور ہمیشہ سے یہ پڑھا جائے گا. یہ وہ درود ہے جو اللہ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کے تمام فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ وملائکتہ اور اللہ کے تمام فرشتے یصلون علی النبی، نبی مقرب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں. یا درود پاک پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے توحید و رسالت پر یقین رکھنے والو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما. اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم لوگ بھی درود پڑھا کرو اور تم لوگ بھی خوب سلام پیش کیا کرو. یہ بارگاہ مقدس
معمولی بارگاہ نہیں ہے، غیر معمولی بارگاہ ہے۔ ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک ایسی ذات ہے جن کے دربار میں، جن کے روضے کے حضور اور جن کے روضے پر جا کر کے 70,000 فرشتے صبح میں سلام پیش کرتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام میں جا کر درود و سلام پیش کیا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں بارگاہ محمدی ایسی عظیم بارگاہ ہے جس بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح میں آ کر کے درود و سلام پیش کرتے ہیں اور 70,000 فرشتے درود و سلام شام میں پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ دربار ہے اور یہ مقدس دربار ہے جس میں ایک مرتبہ کا فرشتہ درود و سلام پیش کر کے چلا جاتا ہے تو دوبارہ اس کو توفیق نہیں ملا کرتی۔ اللہ کے بندو، ہم اور آپ کتنا خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور امتی بنا کر یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بار بار درود پیش کرنے کے لیے وہاں سے بلاوا آتا ہے اور بارگاہ الہی میں اور بارگاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے کبھی حج کرنے جاتا ہے انسان تو مصطفیٰ کے دربار میں درود و سلام پیش کرتا ہے، کبھی عمرہ کرنے جاتا ہے انسان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے۔ یہ شرف اور یہ مرتبہ انسان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اور انسان میں بھی رسول کائنات کی امتی کو عطا فرمایا ہے کہ جب چاہے اور اللہ جب بلا لے، جب نواز دے، بارگاہ خدا میں بھی چلا جاتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چلا جاتا ہے۔ تو اسی رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ نظر محبت پیش کرنے کے لیے آج ہم اور آپ جمعہ میں بھی حاضر آئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کو نظریں اپنی عقیدت کے گناہ پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں۔ میری دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما اپنی بارگاہ میں، اور تیری بارگاہ میں بیٹھ کر کے تیرے حبیب مقدس حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہم لوگ درود و سلام پیش کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں اور جو تیری بارگاہ میں تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیرا نام لے رہے ہیں اور تیرے مصطفیٰ کا نام لے رہے ہیں، تیرے مصطفیٰ پر درود پڑھ رہے ہیں، سب کو قبول فرما لے۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات خطاب کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے اور اپنے دل سے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی روحیں اپنے مصطفیٰ کو قربان ہو جائیں، اللہ کے حبیب کو قربان ہو جائیں، ان کی بارگاہ میں درود و سلام برابر پیش کرتے رہیے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ میں نے بارہا یہ وظیفہ نور بتایا ہے، یہ مختصر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہدیہ درود کے اس ہدیہ درود کو پیش کیا کر کے اور یہ کہا کر کے اے خوبیوں والے پیغمبر، یا محمد کا مفہوم کیا ہے؟ اے خوبیوں والے پیغمبر، اے تعریف والے پیغمبر، اے محامد والے پیغمبر، اللہ تعالیٰ آپ کو برابر درود بھیجتا رہے، برابر درود بھیجتا رہے۔ اس درود کے ذریعہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری زبان گناہ گار ہے، یا رسول اللہ میرا ذہن گناہ گار ہے، یا رسول اللہ میری روح گناہ گار ہے، لیکن اے اللہ ہم تیرے محبوب کی دربار میں اس سے گزارش کرتے ہیں، اس سے گزارش کرتے ہیں کہ پروردگارا ان کی شان کے لائے، ان کی شان کے لائے تو درود بھیج اور اللہ کا درود اور اللہ کے فرشتوں کا درود برابر بارگاہ مصطفیٰ میں ہے۔ قرآن کی آیت صحیح ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتے رہتے ہیں، درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ کا درود کچھ اور ہے، اللہ کے فرشتوں کا درود کچھ اور ہے اور بندوں کا درود کچھ اور ہے، لیکن یہ سلام اللہ برابر بھیج رہا ہے، مسلسل حبیب خدا و خدا کا درود آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے، یہ تسلسل ٹوٹتا نہیں ہے، یہ سلسلہ سلام، یہ سلسلہ درود مسلسل بارگاہ مصطفیٰ میں ہو رہا ہے۔ اسی محمد کی پیدائش کا مہینہ یہ ماہ ربیع الاول ہے۔ ماہ ربیع الاول کا پہلے تو میں آپ کے ذہن میں مفہوم پیش کر دوں۔ ربیع الاول عربی زبان کا لفظ ہے،
ربی کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ بہار. بہار اول معنی آپ جانتے ہیں پہلی، یعنی ربیع الاول کا مفہوم یہ ہے کہ پہلی بہار، اس کائنات میں پہلی بہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ آئی ہے، اللہ کے نبی کی پیدائش کے ساتھ آئی ہے. ولادت محمدی سے پہلے کا زمانہ بڑی ظلمت والا زمانہ تھا. بہار نہیں تھی، خزاں تھا. بہار نہیں تھی، اداسی تھی. بہار نہیں تھی، پسندگی تھی. بہار نہیں تھی، ظلمت تھی. بہار نہیں تھی، اندھیرا تھا. احمد مصطفیٰ کی برکت ہے، ولادت مصطفیٰ کی برکت ہے. اے مومنوں مبارک ہو. میں منبر مصطفیٰ سے حضرات کو مبارک پیش کرتا ہوں. مبارک ہو احمد مصطفیٰ، مبارک ہو. مبارک ہو رسول اللہ کی پیدائش، مبارک ہو. مبارک ہو رسول اللہ کی ولادت بسعادت، مبارک ہو. مبارک ہو رسول اللہ کا آنا، مبارک ہو. اس کائنات میں احمد مصطفیٰ سے پہلے قرآن کہتا ہے ہر طرف گمراہی چھائی ہوئی تھی. قرآن پڑھوں، آئیے قرآن سنیے. قرآن ہماری بہار ہے، قرآن ہمارے دل کی روشنی ہے، قرآن ہمارے دل کا قرار ہے، قرآن ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرآن ہمارے دل کی راحت ہے. اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے احمد مصطفیٰ کا تذکرہ کیسے پیارے انداز میں کیا ہے، ذرا اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات، پروردگار دو جہاں، احمد مصطفیٰ ولادت بسعادت کا تذکرہ چھیڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں لقد من اللہ علی المؤمنین. ایک لفظ پر میں گفتگو کروں گا، غور سے آپ حضرات سنیں. لقد من اللہ، قسم ہے، لقد قسم ہے، من اللہ احسان کیا اللہ نے. من کے بارے میں احسان، قسم ہے احسان کیا اللہ نے. اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین، جس پر احسان کیا مومنین پر احسان کیا. احسان مصطفیٰ کی ولادت کا ساری کائنات پر ہے. احسان مصطفیٰ کا کی ولادت کا آسمان سے زمین تک ہے، چرندے پر ہے، پرندے پر ہے، آسمان پر ہے، ستاروں پر ہے، چاند سورج پر ہے، شجر و حجر پر ہے، زمین سے لے کر آسمان تک احسانات محمدی کی بساط اللہ نے بچھائی ہے. لیکن خاص احسان اللہ نے کس پر کیا؟ ولادت مصطفیٰ کے ذریعے سے اور احمد مصطفیٰ کے ذریعے سے. خود اس کا اظہار اللہ نے قرآن میں کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. قسم ہے احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین، مومنین پر، ایمان والوں پر، کلمہ پڑھنے والوں پر، اللہ پر ایمان لانے والوں پر، رسول اللہ پر ایمان لانے والوں پر، قرآن پر ایمان لانے والوں پر، تمام نبیوں پر ایمان لانے والوں پر، آخرت پر ایمان لانے والوں پر، تقدیر پر ایمان لانے والوں پر، تقدیر میں جو خیر ہے، تقدیر میں جو شر ہے، سب پر ایمان لانے والوں پر اللہ نے مومنین پر احسان کیا، خاص احسان کیا، خصوصی اسپیشل احسان کیا. اس بات فیہم رسولا، اس بات فیہم رسولا، جب انہی کے اندر ایک عظیم الشان، ایک بے مثال، ایک بے نظیر مزور، ایک بے نظیر رسول اللہ نے مبعوث فرما دیا، اللہ نے بھیج دیا. آمنہ کے گود میں خدا کا نور آتا ہے. آمنہ کے گود میں رسول کائنات تشریف لاتے ہیں. 12 تاریخ تھی، رات ختم ہو رہی تھی، دین کا اجالا پھوٹنے والا تھا، سحر کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، ذکر الہی کا وقت تھا، خصوصی اللہ کی رحمت کے نزول کا وقت تھا. باران رحمت برس رہے تھے، انوار کی بارش روز ہوتی رہتی تھی. مگر 12 تاریخ ایک عظیم تاریخ ہے. 12 تاریخ کی رات ایک تاریخ سات رات ہے، ایک ایسی رات ہے اور ایک ایسا دن آنے والا تھا.
سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے بیانے گنگناتی تھی، اور ایسے ماحول میں، ایسے بہشتی اور فردوسی ماحول میں، ایسے وقت میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، حیات کا چاند، عدم کا چاند، کائنات کا دوہا، کائنات کا فخر، ناز کائنات، حرم کا چراغ، کعبہ کی جان، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغوش میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ وقت ایسا تھا جب رات اور دن دونوں گلے مل رہے تھے، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، دونوں گلے مل رہے تھے، برابر آتا بھی ہے، برابر دن آتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے، ایک آتا ہے، ایک جاتا ہے، رات آتی رہتی ہے اور دن آتا رہتا ہے۔ یہ آنے جانے کا تسلسل قیامت تک رہے گا، مگر 12 تاریخ کی رات ایک عظیم رات ہے، 12 تاریخ میں آنے والا دن ایک عظیم دن ہے، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر کے وقت، تہجد کا وقت، ذکر الہی کے وقت، جس وقت اللہ کے خاص بندے، صالحین، مقربین، محبوبین، مطیعین، ساجدین، حاشرین، راکعین، سجدہ کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، رات کو قرآن پڑھنے والے ہر دور میں رہے ہیں۔ اس دور میں جب قرآن نہیں تھا، اس سے پہلے کی کتابیں تھی، جب قرآن نہیں تھا، اللہ کو ذکر کا جو طریقہ تھا، سب لوگ اپنے انداز میں ذکر الہی کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ ایسے عبادت کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ نے کچھ نتیجہ نکالا، میں نے جو نتیجہ نکالا ہے آپ کے حضور پیش کرتا ہوں، اور یہ میرے دل کی آواز ہے، میرے دل کی ٹھان ہے، یہ میرا وجدان بول رہا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں اس لیے تشریف لائے تاکہ دونوں کی قسمت سنور جائے، رات کی بھی قسمت سنور جائے، دن کی بھی قسمت سنور جائے، رات کے نام نہ کرے اے دن، مصطفیٰ تو رات میں تشریف لائے تھے تاکہ میں صبر کروں گی، اور دن کے نام نہ کرے رات، مصطفیٰ تو دن میں تشریف لائے ہیں، مجھے اس بات کا فخر ہے وہ نبی سب کو نوازنے کے لیے آئے ہیں، میرے پیغمبر سب کو نوازنے کے لیے آئے ہیں، غریبوں کو انہوں نے نوازا، امیروں کو انہوں نے نوازا، ابو بکر کو نوازا، عمر کو نوازا، عثمان کو نوازا، علی کو نوازا، حسنین کو نوازا، بلال کو نوازا، غلام کو نوازا، جو غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے اس بلال کو بھی نوازا، حضرت سہیل کو بھی نوازا، حضرت سلمان تھے ان کو بھی نوازا، اور ساری کائنات کو نوازا۔ مصطفیٰ کا احسان چاند کی چادری پر بھی ہے، مصطفیٰ کا احسان سورج کی درخشانی پر بھی ہے، مصطفیٰ کا احسان گلاب کی خوشبو پر بھی ہے، مصطفیٰ کا احسان گلاب کے ساتھ لگے ہوئے کانٹوں پر بھی ہے، مصطفیٰ کا احسان شہر و حجر پر بھی ہے، مصطفیٰ کا احسان حیوانات پر بھی ہے، مصطفیٰ کا احسان انسانات پر بھی ہے، مصطفیٰ کا احسان نباتات پر بھی ہے، مصطفیٰ کا احسان جمادات پر بھی ہے، مصطفیٰ کا احسان دریاؤں پر بھی ہے، مصطفیٰ کا احسان دریاؤں میں رہنے والی مچھلیوں اور ساری مخلوقات پر بھی ہے۔ الغرض مصطفیٰ کا احسان ذرے ذرے میں چھپا ہوا ہے، ذرہ ذرہ مصطفیٰ کے احسان سے دبا ہوا ہے، اور ہر ذرہ اپنے محسن کو یاد کر رہا ہے۔ ستارے اپنے انداز میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کر رہے ہیں، دریا کی مچھلیاں اپنے انداز میں پیارے آقا کی بارگاہ میں ضرور پیش کر رہی ہیں۔ یہ سب الگ الگ روش ہے اور الگ الگ انداز ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب کا بھی ذکر ہو رہا ہے، یہ ذکر الہی، یہ ذکر محمدی انمول موتی ہے، ان موتیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لو، اور 12 تاریخ آنے والی ہے قریب، سب کو نوازنے والے پیغمبر آ رہے ہیں، امیر ہو کے غریب ہو، کمزور ہو کے مضبوط ہو، دیہاتی ہو کہ شہری ہو، جنگلی ہو یا کسی شہر کا رہنے والا ہو، سب کو نوازنے کے لیے محمد رسول اللہ آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد کا ذکر جنگل میں بھی ہو رہا ہے، محمد کا ذکر شہروں میں بھی ہو رہا ہے، محمد کا ذکر گلیوں میں بھی ہو رہا ہے، محمد کا ذکر چوراہے میں بھی ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے
احسان کیا مومنین پر، انہیں میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیج دیا، وہ عظیم الشان پیغمبر جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ملانے والے پیغمبر ہیں۔ محمد آپ کے اپنے انداز میں محمد دونوں ہوش مل جاتے ہیں، یہ نام کی بھی یہ برکت ہے۔ مصطفیٰ کا کام، مصطفیٰ کا کردار، مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کی کوالٹی کائنات میں بلند ترین کوالٹی ہے، لیکن مصطفیٰ کے نام میں بھی اللہ نے یہ صفات اور یہ صفت رکھی ہے کہ جب آپ نام محمد لیتے ہیں آپ کے ہوش سے ہوش مل جاتے ہیں۔ یہ جوڑنے والے پیغمبر ہیں، جوڑیے، مل کر رہیے، بھائی بھائی بن کر رہیے۔ اس نام کا یہ پیغام، اس نام کے اندر یہ برکت ہے، اور یہ نام ہمیں اور آپ کو خاموش پیغام دے رہا ہے، محمد کے نام پر ایک ہو کر رہو۔ ایکتا محمد کا پیغام ہے، اتحاد محمد کا پیغام ہے، اور یہ اتحاد پارا پارا نہ ہو۔ ہم مسلکوں میں بٹنے والے نہیں، ہمارا دین ایک ہے، وہ اسلام۔ اسلام کے دور میں ہم اپنے آپ کو مضبوطی سے باندھ لیں۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، انہوں نے 63 سال کی اپنی ظاہری زندگی میں جو امت کو پیغام دیا ہے وہ پیغام اتحاد ہے، اتحاد ہے۔ کسی بھی طریقے سے میرے عزیزوں اختلاف کی روش اور اختلاف کا راستہ طے مت کرو، اتحاد کا راستہ طے کرو، اور ان کے نام پر دنیا کو پیغام وفا دو، پیغام اتحاد دو۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ورنہ تاغوتی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہمیں فرقوں میں بانٹا جائے، تاغوتی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہمیں ٹولی ٹولی بنا دیا جائے، لیکن آج ٹولی ٹولی میں نہ ہو، اللہ کے نام پر ایک رہا کرے، محمد رسول اللہ کے نام پر ایک رہا کرے۔ یہی پیغام ہے اسلام کا، یہی پیغام ہے اسلام کے تمام ماننے والے اللہ کے صالح بندوں کا یہی پیغام ہے۔ صالحیت، اخوت، محبت، سالمیت، یہ درد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو 12 ربیع الاول اس کائنات میں۔ میرے عزیزوں، آپ کی ولادت باسعادت پر اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا ہے کہ مومنین کا سب سے بڑا احسان کیا ہے، ان میں ایک پیغمبر بھیج دیا۔ انقلاب کی ضرورت تھی، پیغمبر انقلاب بھیج دیا۔ تبدیلی کی ضرورت تھی، ایک تبدیلی لانے والے، بہترین تبدیلی لانے والے پیغمبر کو بھیج دیا۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا نام کون نہیں جانتا، بچہ بچہ جانتا۔ عیسیٰ مسیح علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آنے والے آخری پیغمبر، اور اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ خاتم النبیین بن کر بنائے گئے، یعنی آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور محمد رسول اللہ کے بعد کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی نبی قیامت تک نہیں آتا۔ 571 برس پہلے عیسیٰ مسیح علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد، اس سے قبل آپ تشریف لائے تھے۔ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی تعلیم بڑی پیاری تعلیم تھی، وہ امن کی تعلیم تھی، وہ حکومت کی تعلیم تھی، وہ مساوات کی تعلیم تھی، لیکن زمانہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو خاموش کر بیٹھا تھا۔ عرب کی حالت بڑی ابتر تھی، عرب کی حالت ولادت محمدی سے پہلے بڑی ابتر تھی۔ محمد آئے تو انقلاب آ گیا، محمد آئے تو تاریخ راہ روشن ہو گئی۔ یہ میں نہیں کہتا، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے، اگر مومنین کو احسان کیا اس بات کا رسول تھا، انہوں نے ایک رسول بھیج دیا، عظیم الشان رسول، یعنی محمد رسول اللہ کو۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ ٹکڑا اور میری وضاحت ہو جائے گی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، من قبل لفی ضلال مبین، محمد کی ولادت سے قبل، محمد کی ولادت سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ ہاں، رسول کی آمد سے پہلے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے دور تک جو 571 سال کا جو زمانہ ہے، بڑا تاریخ تھا، روز بروز سال بسال تاریخی پر تاریخی، تاریخی پر تاریخی، تاریخی پر تاریخی محیط ہوتی تھی۔ ہر قسم کی تاریخی محمد کی ولادت سے قبل اور پہلے
اس پورے عرب و عجم میں چھائی ہوئی تھی. محمد رسول اللہ جب آئے, آپ کی ولادت طیبہ جب ہوئی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ہدایت کا چراغ یہ وہ نور مجسم آ گئے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کا مصداق کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آ گئے. ہر طرف نور ہی نور آ گیا. محمد کی ولادت سے پہلے اور آپ کی بعثت طیبہ سے پہلے, آپ کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں لوگ مبتلا تھے. پہلے کی گمراہی میں ایک بہت بڑی گمراہی یہ تھی, ایک سگا باپ اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کر دیتا تھا. اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد عادت ہوتی ہے. پوری قوم کو خطاب کرتے ہیں, تقریر فرماتے ہیں, اب کہتے ہیں اے لوگوں, اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. بیٹا ہو یا بیٹی, یہ دونوں اللہ کی نعمت ہے, اب برابر کی نعمت ہے. اللہ تمہیں بیٹی عطا کرے, یہ بھی اتنی ہی بڑی نعمت ہے جتنی بڑی نعمت اولاد کا بیٹے کا ہونا ہوتا ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ کھلی گمراہی میں لوگ مبتلا تھے. ایک سگا باپ اپنی بیٹی کو پکڑ کر لے جاتا تھا یا لے کے ساتھ میں لے کے جاتا تھا, اور قبر کا گڈھا کھود کر کے ایک حقیقی باپ اپنے بیٹے کو دفن کر دیا کرتا تھا. وہ معصوم سی کلی, معصوم سی بیٹی ابا ابا باپ آواز نکالتی تھی, میرے ابا کیا کر رہے ہو. لیکن یہ گمراہی تھی محمد سے پہلے, آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے یہ پیغام دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 3 بیٹیاں عطا کر دے, 3 بیٹیاں عطا کر دے, ایک بیٹی ہوئی, پھر ولادت میں تو بیٹی, پھر ولادت میں تو بیٹی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی تینوں بیٹیوں کی پرورش اچھے ڈھنگ سے کرے گا, تعلیم و تربیت اچھی کرے گا, شادی کے لائق ہوئی اس کا نکاح کر دے گا, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت انتظار کرتی رہتی ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اس کے بعد یہ ماحول ہوا کہ لوگ اپنی بیٹی, دوسرے کی بیٹی اگر غریب ہوتی تھی اس کو پال لیتے تھے اور اس کے ہاتھ اس کے سر پر سبقت پھیر کر کے اس کی صحیح تربیت کر کے اس کی پوری زندگی ایک حسین زندگی, ایک مبارک زندگی بنا دیا کرتے تھے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہت لاجواب چیز ہے. اس سے پہلے لوگ گمراہی میں مبتلا تھے. آمد مصطفیٰ اور ولادت مصطفیٰ کے بعد انسان ہدایت کی طرف لپکا, اور اس کے بعد قوم کے اندر کوئی ابو بکر صدیق بن کر چمکنے لگا, اور کوئی عمر فاروق بن کر چمکنے لگا, کوئی عثمان ذی النورین بن کر چمکنے لگا, کوئی علی بن ابی طالب بن کے چمکنے لگا. اس طریقے سے برابر یہ سلسلہ نور بڑھتا رہا اور ہدایت کا کارواں ایک عظیم ترین کارواں بن کر دنیا کے سامنے آیا. 23 سال کی ایک بڑی مدت اللہ کے نبی نے 13 سال مکہ شریف میں اور 10 سال مدینہ شریف میں پیارے آقا نے جو محنت کی ہے اس محنت کا ثمر آج دنیا دیکھ رہی ہے. آج محمد کا چاہنے والا کہاں نہیں ہے. دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ, میں کہتا ہوں کشمیر کے کونے سے کنیا کماری کے کونے تک چلے جاؤ, ہر طرف محمد کا غلام, محمد کا شہدائی, محمد کا فدائی ملے گا. عرب سے لے کر عجم تک کسی بھی کونے اور چپے چپے میں چلے جاؤ, محمد کا کلمہ پڑھنے والا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقالہ ہر جگہ ملے گا. آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے, اسی پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی آپ فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں. کیا اللہ کے فضل بفضل اللہ وبرحمتہ, اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں. فلیفرحوا, چاہیے کہ لوگ فرحت کا مظاہرہ کریں, مسرت کا مظاہرہ کریں. وہ خیر مما یجمعون, اور یہ مسرت کرنا, یہ خوشیاں منانا, ہر جائز خوشی اس میں شامل ہے. ہر جائز خوشی کا منانا کیا ہے؟ وہ خیر مما یجمعون, وہ تمام چیزوں سے بہتر ہے جو انسان جمع کرتا ہے, جو انسان اکٹھا کرتا ہے. ان تمام چیزوں سے, ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے. تو اللہ کا فضل کون ہے, اللہ کی رحمت کون ہے, بس یہ طے کرنا ہے. متعدد مفسرین قرآن کی تفسیر لکھنے والوں نے, یہاں تک جس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بھی شامل ہیں, وہ بھی لکھتے ہیں کہ قل بفضل اللہ
वलिरहमतिही वबिज़ालिका फल्यफ़रहू में फज़्ल से मुराद और रहमत से मुराद ज़ाते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात फज़्ल खुदा है और रहमत खुदा है। अरे उनकी रहमत का आलम ये है, अल्लाह फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह का फजल हमें मिला है। 12 रबीउल अव्वल को हर साल हमें और आपको अल्लाह का फजल भी मिल रहा है, अल्लाह को रहमत भी मिल रही है। उस रहमत के मिलने पर हमें और आपको चाहिए खुशियां मनाएं, खुशियों का इजहार करें। ये गम का दिन नहीं है, ये खुशी के मनाने का दिन है, ये मसरत की इजहार का दिन है। हज़रत आमिना आपकी माँ फरमाती है, बस यही रिवायत हमारे आप आंखों को खोलने के लिए काफी है। हज़रत उस्मान इब्न अबुल आस की वालिदा हज़रत फातिमा सक़फ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो रसूलुल्लाह की सहाबी, वो फरमाती हैं जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का वक्त करीब आया तो हज़रत आमिना के हुजरे में मैं भी थी। अरब की बड़ी बड़ी खवातीन, नामी गिरामी आली मर्तबा खवातीन थी, उनमें एक हज़रत फातिमा सक़फ़िया भी थी। तो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि जब प्यारे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, मैंने अपनी आंखों से देखा आसमान का चाँद इतना करीब आ गया था, लगता था कि हुजरे के बिल्कुल करीब है, मैं लपक जाऊंगी तो चाँद को हाथ में ले लूंगी। मगर इधर आमिना का चाँद दुनिया में तशरीफ लाया था। अल्लाह ने ये तमाम फरमाया कि ऐ लोगों, मेरे आखिरी पैगंबर, मेरे सबसे बड़े महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आमिना के गोद में आए हैं। ऐ चाँद, तू आमिना के हुजरे में उतर जा, इस्तकबाल कर, मोहम्मद आ रहे हैं। आसमान का चांद इस्तेमाल कर रहा है, सितारे झुक गए थे, सितारे झमझमा रहे थे। ये अल्लाह की तरफ से एहतमाम था कि आमिना के गोद में, वो जय आमिना में मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। सितारों तुम झुक जाओ, ऐ चांद तारों झुक जाओ, तुम झुक कर उनका इस्तेमाल करो। ऐ नबी तुम मत अकड़ना कामयाबी नहीं, झुकना कामयाबी है। मुस्तफा के लिए झुके रहो, मुस्तफा के लिए खड़े रहो, मुस्तफा के वफादार बनकर जियो, उनके लिए झुके रहो और अपना सर झुकाकर कहा करो, सर झुकाकर कहा करो सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, खुशबू वाले पैगंबर आप पर सलाम हो, आप पर बेशुमार सलाम हो। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से मुताल्लिक अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह की सुन्नत यह है कि जब अल्लाह के नबी की विलादत हो रही थी, अल्लाह ने आसमान आसमान के चाँद, आसमान के सितारा, आसमान के कुमकुमों को झुका लिया था, मुस्तफा के पास कर दिया था। जितने करीब रहोगे उनसे तस्बीह दूर करते रहोगे। ये मेरे मोहम्मद हैं, तो इनसे दूर हो जाएगा, वो शैतान का चाहने वाला बन जाएगा, वो मोहम्मद के करीब हो जाएगा, वो नूर वाया हो जाएगा, उसके दिल के अंदर नूरानियत अल्लाह पैदा कर देगा। अगर अपना दिल मुनव्वर करना चाहते हो, मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। अगर अपना दिल के अंदर रोशनी पैदा करना चाहते हो, उस नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हो जाओ, उनके वफादार हो जाओ, मुस्तफा का नाम भी लेकर चलो, मुस्तफा का काम भी साथ में लेकर चलो, मुस्तफा का किरदार भी साथ में लेकर चलो। 12 रबीउल अव्वल आने वाली है, मैं अपने नौजवानों को खास तरीके से पैगाम दूंगा कि 12 रबीउल अव्वल को शोर शबब नहीं, बड़े अदब के साथ, बड़े वकार के साथ, बड़ी ताजीम के साथ, ये जुलूस अगर है, जुलूस मोहम्मद है, जुलूस मोहम्मद की भी ताजीम होने की करनी होगी। बावजूद जाना, मुस्तफा का नाम लेते रहना, या तो आपके लब पर खुदा का नाम हो या खुदा के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम हो, दरूद पाक पढ़ते हुए जाना, ताकि दूसरी कौमें देखें, हिंदुस्तान की जो इंतजामिया देखे कि मोहम्मद का चाहने वाला कितना सलीके का होता है। कोई मुजफ्फर नहीं, कोई शोर शरफ नहीं, अगर नाम हो तो प्यारे नबी का नाम हो, नाम हो तो खुदा का नाम हो, पैगाम हो तो मोहम्मद का पैगाम हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में हुजूर का प्यार का मोहब्बत का पैगाम दिया है। इसी पैगाम को लेकर चलो, कोई भी भाई आए उसको कुछ न कुछ देते चलो, कोई भी बच्चा हो उसको कुछ न कुछ नवाजते चलो।
یہ آنے والا 12 ربیع الاول ہر سال انشاءاللہ قیامت تک آتا رہے گا. اس کے آنے کا مقصد یہ ہے خوشیوں کو تقسیم کرو, خوشیوں کو بانٹو, خوشیوں کو پھیلاؤ, مسرت کو پھیلاؤ, اور پیارے نبی کی تعلیمات کو پھیلاؤ, ان کے اخلاق کو پھیلاؤ, ان کے کردار کو پھیلاؤ, ان کے طریقے کو پھیلاؤ. ہماری اور آپ کی زبان آج ہی سے یہ طاقت کر لیں, ہماری زبان کے اندر بھی پاکیزگی ہوگی. ہم اپنے نبی کے نام پر مرنے والے ہیں, تو ہم اپنے نبی کے کردار پر بھی مرنے والے ہیں. نبی کا کردار یہ ہے, وہ گالی گلوچ تو بہت دور کی بات ہے, کوسوں دور رہا کرتے تھے. اور کہا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا, مسلمان کا گالی دینا یہ کفر ہے. آج ہمارا سوسائٹی, آج ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں بات پر ہمارا بچہ گالی گلوچ کرتا نظر آتا ہے. بغیر مصطفیٰ نے کہا ہے کہ گالی دینا یہ کفر ہے, یہ کافرانہ کام ہے, یہ کافروں کا کام ہے. شراب پینا کافروں کا کام ہے, زنا کرنا کافروں کا کام ہے, اور جوا کھیلنا یہ کافروں کا کام ہے. مصطفیٰ آنے والے ہیں, مصطفیٰ کا نور مجسم کا یہی کرتے ہیں کہ ہم جوا سے دور ہو جائیں گے, ہم شراب سے دور ہو جائیں گے, ہم زناکاری سے دور ہو جائیں گے, ہم گالی گلوچ سے دور ہو جائیں گے, ہم آپس میں مل جل کر رہیں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگوں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ بندی مت کرو. حبل اللہ سے مراد اسلام بھی ہے, حبل اللہ سے مراد قرآن بھی ہے, حبل اللہ سے مراد محمد نے لکھا ہے یہ ذات رسول بھی ہے, اور حبل اللہ سے مراد محمد نے لکھا ہے یہ اہل بیت کا دامن بھی ہے. چار تفسیریں میری نظر سے گزری ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ساری چیزوں کو جمع کر لیجئے, انشاءاللہ ہمارے اندر خوبیاں ہی خوبیاں جمع ہو جائیں گی, اچھائیاں جمع ہو جائیں گی. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.